देखिए सादिया, जहाँ तक ताल्लुक़ है ये जो एक्सपेरिमेंटली व्हाट आर वी डूइंग, वो दे आर लॉट ऑफ पेपर्स जो ऑलरेडी पब्लिश हो चुके हैं इस बात पे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन और क्लोरोक्विन जो हैं इनका एक पॉजिटिव इफेक्ट है, क्योंकि ये देखा गया है कि एट सेलुलर लेवल ये जाके प्रिवेंट करते हैं कि वायरस जो इन्फेक्ट करता है वो उस तरह डैमेज ना करे सेल्स को जिस तरह वैसे डैमेज हो जाते हैं। तो इस बेसिस के ऊपर इट हैज़ बीन यूज्ड, अदरवाइज ऑल्सो FDA भी अप्रूव था। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, कुछ पेशेंट्स हमारे शुरू में आए जिनमें ज़रा सिम्टम्स थे, उनके ऊपर डॉक्टर असद असलम ने उन मरीज़ों को दिया। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है कि कोई तकरीबन 10-11 मरीज़ जो हैं वो ठीक ठाक होकर घर चले गए हैं। अब जो इस वक्त हम एक ट्रायल करने लगे हैं, इट इज़ अ न्यू ट्रायल दैट वी आर ब्रिंगिंग इन, और वो नई ट्रायल जो है उसके अंदर वी आर गोइंग टू ट्राई देम। ये बाकायदा एक हमने इसकी अप्रूवल ली है एथिकल कमेटी से, और एक बाकायदा ट्रायल करेंगे कि जिन मरीजों को सिम्टम्स नहीं है और जिनको माइल्ड सिम्टम्स हैं, जब ये ड्रग देंगे तो उसका क्या इफेक्ट होगा, उस पर बाकायदा जो मरीज हम एडमिट करेंगे उनको हम रिक्रूट करके उनसे बाकायदा परमिशन लेके वी विल बी अ पार्ट ऑफ दैट ट्रायल। वो उसकी ट्रायल जो है दैट इज गोइंग टू टेक अबाउट 3 to 4 weeks फॉर सम रिजल्ट्स टू कम फॉरवर्ड, लेकिन इट्स अ प्रॉपर प्लान ट्रायल जो हम करने लगे। एक तो वो बात हो गई। अब जहाँ तक प्लाज्मा फरीसिस का ताल्लुक है, जो इन्होंने जिक्र किया ताहिर शमसी ने, वो हमारी उनसे राइट फ्रॉम द बिगिनिंग आई बीन डिस्कसिंग इट विद हिम, और अब हम मरीजों का जो सेहतयाब मरीज है उनका इंतजार कर रहे हैं। बिकॉज यू मस्ट नॉट फॉरगेट, जब आप प्लाज्मा फरीसिस करके प्लाज्मा देना है तो यू मस्ट रियलाइज दैट इट हैज टू बी अकॉर्डिंग टू द ब्लड ग्रुप्स ऑफ द पेशेंट। मरीजों के ब्लड ग्रुप्स के मुताबिक आपको देना पड़ेगा। इट कान बी गिवन टू एवरीवन। मतलब ये नहीं है कि आप बी का ए को दे देंगे। तो इसलिए इसके लिए भी आपको बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करना पड़ेगा, उनकी इजाजत लेनी पड़ेगी कि आप जो सेहतयाब हुए वो प्लाज्मा। और क्योंकि अभी हमारे पास चाइनीज डेलीगेशन भी आई है और चाइनीज डॉक्टर्स, वी हैव ऑल प्लान्स टू डिस्कस दिस विद देम टुमारो। मेरी कल उनसे सुबह मीटिंग है कि हाउ सक्सेसफुल हैव दे बीन इन चाइना, मतलब वहाँ उन्होंने चाइना में ये जब किया है प्लाज्मा फरीसिस करके तो इनको कितनी कामयाबी हासिल हुई है। क्योंकि हमने सुना था कि पिछले दिनों इन्होंने बतौर डोनेशन a large amount of Chinese plasma was sent to France also। तो ये कल सवाल हम उनसे ज़रूर करेंगे ताकि वी आर रीअश्योर्ड कि अगर हम इसको एक्सपेरिमेंटली भी इस्तेमाल करें तो हाउ इफेक्टिव इज इट गोइंग टू बी। ठीक है, सही। कितना इफ़ेक्टिव होगा ऑब्वियसली उन लोगों से जिन्होंने ये इस्तेमाल किया है, जहाँ पर कामयाबी हुई है, वहाँ से सीखना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर शुमाइल दाऊद साहब, इसी पर ज़रा पहले रोशनी डालिएगा, क्योंकि ये भी कहा गया डॉक्टर ताहिर शमसी साहब की तरफ से कि चाइना में डॉक्टर्स ने 2 ml उन्होंने कहा प्लाज्मा लगाया तो 2 बार लगाना पड़ा, और 6 ml लगाया तो एक ही डोज के अंदर मरीज़ जो है वो सेहतमंद हो गया और डिस्चार्ज हो गए अस्पतालों से। अब इस पे ज़रा रोशनी डालिए कि ये जो प्लाज्मा जिसकी हम बात करें, हाउ कैन दिस एक्चुअली हेल्प, इफेक्टिव कैसे हो सकता है ये? देखें सादिया, सबसे अहम चीज़ ये है कि ये आपकी कॉन्वलेसेंट इम्यूनिटी जो है, या कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा इसको कहते हैं, ये आपकी जो इम्यूनिटी किसी शख्स के अंदर जो उस बीमारी से गुजरा है उसके अंदर जो क़ुव्वत मदाफ़त पैदा हुई है, वो दूसरे जो क्रिटिकल पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, ICU में, इवन सो मच सो के वेंटिलेटर पे हैं, उनके अंदर भी इतने ज़बरदस्त रिजल्ट्स आए। ये चाइना में भी और दूसरे मुल्कों ने भी जिन्होंने ट्राई किया, और अब न्यूयॉर्क में भी ये ट्राई किए जा रहे हैं, और उनके यानी इधर देवर के वो वेंट से ऑफ हो गए या वो डिस्चार्ज होके खैरियत से चले गए। और ये इतना ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट था, और इसी वजह से जब ये डॉक्टर ताहिर शमसी ने यहाँ पे कहा तो एक खुशी की लहर भी दौड़ गई। लेकिन इसके अंदर जो इस वक्त चैलेंज है, जिस तरह अभी डॉक्टर साहबा ने फरमाया, सबसे बड़ा चैलेंज है कि हमें अपना एक बेस बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी जो सेहतयाब हुए हैं लोग वो अभी कम हैं। इसमें जो मैं जिस चीज़ की तरफ डायरेक्शन देना चाहूँगा कि वो ये कि अभी हम इस वक्त तो लोगों के एंटीजेंस को, यानी कि जो PCR से हम ये डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन पॉजिटिव है और कौन नेगेटिव है। हमें एक्चुअली अब हमें उन लोगों की तरफ भी ध्यान देना होगा कि जो जिनका आपने जिक्र किया अपने इंट्रो में कि 25% या इससे ज़्यादा जो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह डॉक्टर फौची ने US में कहा कि वो एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो हो सकता है इम्यून हो चुके हों
ان کے سمٹمز نہیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں ہوں یا اپنے علاقوں میں ہوں اور وہ امیون ہو چکے ہیں اور اس وائرس سے گزر چکے ہیں، ان کو بھی نہیں معلوم ہوگا. ہمیں بیسکلی اپنے ٹیسٹ بڑھا کے اور اب ہمیں ان ٹیسٹوں کی طرف بھی جانا ہے. اور سننے میں یہی آ رہا ہے کہ NIH نے بھی اب اس کی ایک قسم کی اجازت دی ہے کہ وہ ایسے کٹس کا جو ہے وہ امپلیمنٹ کر سکیں جو اس امیونٹی کو، جس میں IgG اور IgM جو ہے، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ کسی شخص کے اندر یہ امیونٹی ڈیولپ ہو گئی ہے. یعنی کہ ہمیں وہ لوگ جو بیمار ہو رہے ہیں، جو ہمارے ڈیٹیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے علاوہ بتحاشا وہ جو خاموش لوگ ہیں جن کا ہمیں نہیں پتہ، جو اے سمٹومیٹک ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ایز آف ٹوڈے آئی تھنک ہم نے کوئی 30,300 کے قریب ٹیسٹ کیے ہیں. ہمیں یہ ٹیسٹوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھانی ہے، اور یہ جیسے جیسے بڑھائیں گے تو ہمیں جو کنولیسنٹ پلازما ہے وہ بھی ہم زیادہ اخذ کر سکیں گے، جس طرح میڈم نے فرمایا کہ مختلف A B اور مختلف جو گروپس ہیں، تاکہ ہم خدا نہ خواستہ جو آگے کرٹیکل یا جو نمبرز بڑھیں گے، ہمارے پاس وہ تعداد میں زیادہ پریپیئر ہوگا پلازما فریسس کے بعد، اور ہم ان لوگوں کو زیادہ سیریس ہونے سے بچا سکیں گے. تو دوسرا اس کے اندر دو چیزیں میں ڈاکٹر تصور حسین صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی کہ جس طریقے سے یہ 25% لوگوں کا ذکر کیا ڈاکٹر شمائل نے بھی، اور ہم نے وہ US سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن کے ڈائریکٹر کی طرف سے کہا گیا، وہ بھی بتا دیا کہ obviously لوگ کہتے ہیں کہ دس از ریئلی اسکیری کہ آپ کے پاس سمٹمز آپ کو نہیں ہیں، علامات کوئی ظاہر نہیں کر رہے ہیں جو ہمیں ڈاکٹر حضرات بتاتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ اس میں مبتلا ہو گئے ہیں. کیونکہ ایک طرف ہم سنتے ہیں کہ اگر آپ کو بخار ہے یا جو علامات بتائی جا رہی ہیں، جو میڈیا کیمپینز کے اندر بھی ہیں، پبلک سروسز میسیجز obviously چل رہے ہیں کہ اس کے بعد آپ جائیں ٹیسٹنگ کے لیے یا اسکریننگ کے لیے، ڈاکٹر سے رجوع کریں. اب یہاں پہ بھی ہم نے مثال دیکھی، ڈاکٹر سعید غنی کو ہو گیا تھا سندھ کے اندر، ان کو بھی کوئی سمٹمز جو ہیں وہ نہیں تھے. تو پھر ہر کوئی اپنا ٹیسٹ کرانا شروع کر دے، ہر کوئی اپنی اسکریننگ کے لیے ہاسپٹلز جانا شروع کر دے، کیسے پتہ چلے گا؟ یہ تو بات واضح ہے کہ جتنے زیادہ ٹیسٹ کریں گے اتنا ہی زیادہ سیفٹی ہے اس میں، لیکن یہ شاید ممکن نہیں ہے ابھی فی الحال، تو بالکل بھی نہیں ہے. آئندہ بھی شاید اتنی زیادہ کٹس اویلیبل ہونا بہت مشکل ہے کہ ہر ایک کا ہی ٹیسٹ کیا جائے. تو فی الحال ہمیں انہی لوگوں پہ توجہ دینی پڑے گی جن کے اندر سمٹمز ہیں، یا وہ لوگ جن کے اندر سمٹم نہیں ہے لیکن وہ کانٹیکٹ میں آ چکے ہیں، ایسے کسی مریض سے ان کا رابطہ ہو چکا ہے، کسی سے ملاقات ہو چکی ہے، یا اس گھر میں کہیں میں یا کسی جگہ پہ. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ڈاکٹر صاحب، سوری میں آپ کی بات قطع کلامی کی معذرت، یہ بھی ذرا دیکھیے گا کہ سمٹمز اگر نہیں ہیں اور آپ کرونا وائرس میں کوئی بھی شخص اگر مبتلا ہو چکا ہے، سو وہ ایٹ دا سیم ٹائم دوسروں کو کنٹامینیٹ تو کر سکتا ہے اگر وہ خود سمٹمز نہیں شو کر رہا. تو پھر ٹیسٹنگ آپ سمجھتے ہیں کہ انیویٹیبل ہے سب کے لیے؟ اگر ممکن ہو تو یس، بالکل سب کی ٹیسٹ کرنا چاہیے، لیکن جب تک ممکن نہیں ہے تب تک سمٹومیٹک اور جو کانٹیکٹ والے ان کو تو ضرور کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ جو پریکاشن لی جا رہی ہیں، یونیورسل پریکاشن ہیں اب پورے ملک میں، لاک ڈاؤن اور دوسرا جو گیدرنگز کو مطلب ڈسکریج کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی اسمٹومیٹک کیریئر ہے بھی صحیح تو اس سے بھی پھیلنے کے امکانات کم سے کم ہوں. تو اسی لیے احتیاط کا مقصد یہی ہے، اور جو ڈسٹینس رکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر کوئی ڈسٹینس رکھے، کیونکہ امکان تو ہے کہ کسی کو بھی ہو تو سکتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس اسٹڈی کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جی 25% لوگوں کو سمٹمز نہیں ہیں لیکن وہ کورونا میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بہترین ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہی ہو کہ آپ کی ٹیسٹنگ ہو، اسکریننگ ہو، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان جیسے ملک کے اندر ہمارے پاس اتنی سہولیات نہیں ہیں. ہم آلریڈی کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ کم ہیں. تو سب سے پہلے پھر ان لوگوں کی طرف توجہ دینی چاہیے جن میں یہ علامات ظاہر ہو رہی ہیں. آئی ہیو ٹو گو فار اے بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو ہم یہیں سے آگے بڑھائیں گے. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کرونا وائرس کے حوالے سے ہی ہم بات کر رہے ہیں. کچھ جو سٹڈیز ہیں یا آزمائشی بنیادوں پر جو چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں، جو تجربات ہو رہے ہیں، اس کا ذکر. دیکھیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم بحیثیت ایک ایسوسیشن کے یا بحیثیت ایک انڈیویژول کے، ہم تو بہت کچھ چاہتے ہیں کہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور وزیر اعظم کے
کابینہ اور سندھ حکومت اور سندھ حکومت کی کابینہ بھی یقینی طور پہ بہت کچھ چاہتی ہوگی جو وہ کرنا چاہتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھنی چاہیے, جب ہم اپنی ان خواہشات کا اظہار کرتے ہیں تو یہ سمجھنا چاہیے کہ کچھ مجبوریاں بھی ہیں جو انٹرنیشنل ٹائز ہیں, جو ہمارے اوپر قرضوں کا بوجھ ہے, ان کے حوالے سے. جیسے میں نے عرض کیا کہ IMF اور ورلڈ بینک ور ناٹ ہیپی کہ یہ پیکج دیا جائے, اور یہی وجہ ہے کہ اس کو آنے میں 8 مہینے لیٹ ہو گیا. تو ہمیں وہ مجبوریاں بھی سمجھنی چاہیے جو وہ لوگ فیس کرتے ہیں. لیکن بہرحال اس بات سے آج کے اعلان سے ایک بات کی تو تصدیق کم از کم ہو گئی کہ دیکھیے یہ بلا شرکت غیر سب نے مان لیا اکراس دا بورڈ کہ ہاں کنسٹرکشن انڈسٹری بیک بون ہے, اور کنسٹرکشن انڈسٹری کو انڈسٹری کا درجہ دینے کے بعد اور اس کے اندر یہ سہولیات دینے کے بعد یقینی طور پر تمام تر حکومتیں, یعنی چاہے اگر صوبوں میں مختلف حکومتیں ہیں مختلف پارٹیز کی, ان کو سب کو ایک بہت بڑا سہارا ملے گا. یہاں آپ کی ایک تصحیح کرتا چلوں کہ وزیر اعظم صاحب نے فرمایا, اور بات بالکل درست ہے, کہ امریکہ نے اتنا 2000 بلین ڈالر کا جو ہے نا انہوں نے وہاں پہ ریلیف. لیکن ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے, شاید بہت سارے لوگ یہ بات جانتے نہیں ہیں, اور میرا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ میں 40 سال سے نارتھ امریکہ میں بھی کاروبار کر رہا ہوں. تو دیکھیے ہمارے یہاں زیادہ دہاڑی دار طبقہ وہاں لوگ کام کرتے ہیں آورلی, اور اگر کوئی آدمی آورلی نہیں جاتا تو ہی از ناٹ گیٹنگ پیڈ. اچھا پھر ہمارے یہاں تو پھر دیکھیے کہ الحمدللہ یہ جو ابھی جس صورتحال سے ہم نکلے ہیں اور نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس میں آپ نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے دل بڑے کیے ہیں. ہم لوگوں نے اپنے جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہیں نہیں روکی. ہمارے آباد کے ممبرز, ہماری جو ہم نے کہیں بھی اپنے ملازمین کی تنخواہوں کو نہیں روکا. ہم حد المقدور کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے تو وہ لوگ جو ہمارے گھر کا چولہا چلانے کا باعث ہیں ان کے گھر کے چولہے بند نہ ہوں. اور یہ ایز اے نیشنل اسپرٹ ہم سب کو اس بات کو سوچنا چاہیے. لیکن امریکہ اور کینیڈا میں تو دیکھیے سارے نمبرز کے اوپر گیم ہوتا ہے. امپلائر پہلی فرصت میں امپلائی کو فارغ کرے گا, آورلی پیسے نہیں دے گا اس کو اگر وہ کام پہ شو اپ نہیں ہوتا. اسی لیے تو چیخے مار رہے تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کہ وی ہیو ٹو گو بیک ٹو ورک. لیکن ان کے یہاں صورتحال بہت ڈفرینٹ ہے, ان کی اکانومی بہت ڈفرینٹ ہے. ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں ریکگنائز کیا جائے ایز اے انڈسٹری. ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ ہمیں ریکگنائز کیا جائے کہ جب کبھی ملک میں اس نوعیت کی صورتحال ہوگی جہاں ہم ایک بہت بڑے پینڈیمک سے لڑ رہے ہیں جو پوری دنیا اس میں مصروف ہے, اگر ہم سیکنڈ لائن آف ڈیفنس کے طور پہ اکانومی کو اسٹرینتھن کرنے میں, گورنمنٹ کا ہاتھ بٹانے میں اپنا کام انجام دے سکتے ہیں تو ہمیں دینا چاہیے, اور ہم اس کے لیے بھرپور طریقے سے تیار ہیں. عبدالرحمان صاحب, اسد اللہ خان صاحب, بہت شکریہ آپ کا. ہم جب بریک سے واپس آئیں گے تو کرونا وائرس کو لے کر دنیا بھر میں اور پاکستان میں بھی کچھ تجربات ہو رہے ہیں, کچھ سٹڈیز ہو رہی ہیں.